بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نور العزا کا اگلا سبق پڑھیں گے۔ فصل فی مسائل الآبار، کنویں کے مسائل کے متعلق جو ہے یہ فصل ہے۔ اس میں کنویں کے مسائل جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، اور یہ بڑا اہم سبق ہے، اس کو پوری توجہ کے ساتھ آپ نے سماعت کرنا ہے۔ تنصح البئر الصغیرۃ، چھوٹے کنویں کو خالی کیا جائے گا۔ تنصح خالی کیا جائے گا، یعنی اس کا تمام پانی نکالا جائے گا۔ البئر الصغیرۃ، چھوٹے کنویں کا سارا پانی نکالا جائے گا۔ چھوٹا کنواں کون سا ہوتا ہے؟ جو دا سے کم ہو۔ کب خالی کیا جائے گا؟ بوقوع نجاست، نجاست کے گرنے کے، بوقوع نجاست کے گرنے کی وجہ سے۔ وَإِن قلت، اگرچہ وہ نجاست تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ چھوٹے کنویں کا سارا پانی نکالا جائے گا اگر اس میں نجاست گر جائے، اگرچہ وہ نجاست تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ من غیر الارواث، مینگنیوں کے علاوہ، یعنی مینگنیاں گر جائیں تو الگ مسئلہ ہے، اس پر مینگنیوں کی وجہ سے پورا کنواں خالی نہیں کیا جائے گا۔ من غیر الارواث، ارواث روث کی جمع ہے، معنی ہے مینگنیوں کے علاوہ اور جو نجاست گر جائے گی، چاہے تھوڑی ہی نجاست کیوں نہ ہو، تو پورا کنواں خالی کیا جائے گا۔ مینگنیوں کا مسئلہ آگے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر اس لیے تفصیل میں عرض نہیں کرتا، آگے مسئلہ اس کا آ رہا ہے۔ تو مینگنیوں کے علاوہ اور کوئی بھی نجاست گر گئی، چاہے تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، تو چھوٹے کنویں کا سارا پانی نکالا جائے گا۔ کا قطراتی دمن، جیسا کہ خون کا قطرہ، او خمرین، یا شراب کا قطرہ گر گیا۔ وبوقوع خنزیر، یا خنزیر اس میں گر گیا، ولو خرج حیا، اگرچہ وہ خنزیر زندہ نکل آیا، تب بھی کنویں کا سارا پانی نکالا جائے گا۔ ولم یصب فمہ الماء، اگرچہ اس کا منہ پانی تک نہ پہنچا ہو، اگرچہ خنزیر کا منہ پانی تک نہ پہنچا ہو، تب بھی چھوٹے کنویں کا سارا پانی نکالا جائے گا۔ وبموت کلب، کتے کی موت کے ساتھ، یعنی کتا اس میں مر گیا چھوٹے کنویں کے اندر، تو سارا پانی نکالا جائے گا۔ او شاتن، یا بکری مر گئی اس میں، او آدمی، یا انسان مر گیا، فیہا، اس میں، تو کیا کیا جائے گا؟ سارا پانی کنویں کا نکالا جائے گا۔ کن وجہ سے؟ خون کا قطرہ گر گیا، شراب کا، خنزیر گر گیا، اگرچہ زندہ نکل آئے، اگرچہ اس کا منہ پانی تک نہ پہنچا ہو۔ اسی طرح کتا مر گیا، بکری مر گئی، انسان مر گیا اس میں، تو چھوٹے کنویں کا سارا پانی نکالا جائے گا۔ وبانتفاخ حیوان، اور حیوان کے، جانور کے پھول جانے سے بھی کنویں کا سارا پانی نکالا جائے گا۔ ولو صغیرا، اگرچہ وہ جانور چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ چھوٹا جانور، ویسے تو اگر چھوٹا جانور اس کے اندر مر جائے تو کنویں کا سارا پانی نہیں نکالا جائے گا، تو آگے مسئلہ آ رہا ہے کہ کتنا پانی نکالنا ہے۔ لیکن اگر چھوٹا جانور جیسے بلی ہے، ٹھیک ہے، اگر چھوٹا جانور اس میں مر گیا اور پھول گیا، پھٹ گیا، تو سارا پانی نکالا جائے گا کنویں کا۔ اب انتفاخی حیوان، اور جانور کے پھول جانے سے بھی پورا پانی نکالا جائے گا۔ ولو صغیر، اگرچہ وہ حیوان، جانور چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ ومئتا دلون، اور اگر کنویں کا سارا پانی نکالنا ممکن نہ ہو، اگر کنویں کا سارا پانی نکالنا
ممکن نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ وہ نیچے سے پانی اور آ جاتا ہو، ادھر نکال رہے ہیں نیچے سے پھر آ جاتا ہے، نکالتے ہیں پھر نیچے سے آ جاتا ہے. یعنی اگر کنویں کا سارا پانی نکالنا ممکن نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ وَمِئَتَا دَلْوًا لَوْ لَمْ يُمْكِنْ نَزْحُهَا، تو 200 ڈول نکالے جائیں گے اگر کنویں کا سارا پانی نکالنا ممکن نہ ہو. وَمِئَتَا دَلْوًا 200 ڈول، مئتا 200 دلون ڈول، تو 200 ڈول نکالے جائیں گے کب؟ لَوْ لَمْ يُمْكِنْ نَزْحُهَا، اگر کنویں کا سارا پانی نکالنا ممکن نہ ہو. اب یہاں تک تو تھا کہ کنویں کا سارا پانی نکالنا پڑے گا یا 200 ڈول نکالنے ہوں گے، لیکن اب یہاں سے اگلا مسئلہ بیان کیا جائے. وَإِن مَاتَ فِيهَا، اور اگر اس میں مر جائے وَإِن مَاتَ فِيهَا دَجَاجَةً، اگر اس میں مر جائے مرغی. کیا مر جائے؟ مرغی. یہ دجاجتاً یہ ماتا کا مفعول ہے، ٹھیک ہے. اگر موت آ جائے فیہا اس میں، دجاجتاً مرغی کو موت آ جائے، او ہرتاً یا بلی، او نحوہما یا اس جیسا کوئی اور جانور، تو کیا ہوگا؟ لازمہ نزح 40 دلوا، تو 40 ڈول نکالنا لازم ہے. 40 ڈول نکالنا لازم ہے. یہاں جو یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ ہے کہ اتنے ڈول نکالنا واجب ہے، اتنے ڈول نکالنا واجب ہے، ٹھیک ہے. یہاں جو پیچھے بیان ہوا کہ 200 ڈول نکالنے ہیں، تو یہ 200 نکالنا واجب ہے. یا تو پورا کنواں خالی کرنا پڑے گا، پورا کنواں خالی کرنا ممکن نہیں ہے تو پھر 200 ڈول نکالنا واجب ہے. مستحب کیا ہے کہ 300 ڈول نکالے جائیں. تو یہاں بھی اگر مرغی مر جائے اس میں، یا بلی یا اس جیسا کوئی اور جانور، تو 40 ڈول نکالنا لازم ہے، واجب ہے. مستحب کیا ہے کہ 60 ڈول نکالے جائیں، لیکن 40 ڈول نکالنا واجب ہے. وَإِن مَاتَ فِيهَا، اگر اس میں مر جائے فَأْرَةً چوہا، او نحوہا یا اس جیسا کوئی اور جانور، جیسے چڑیا ہوتی ہے، تو یہ چوہا کی مثل ہی ہے نا جسامت کے اندر. تو وَإِن مَاتَ فِيهَا فَأْرَةً، اگر اس میں مر جائے چوہا، او نحوہا یا اس جیسا کوئی جانور، لازمہ نزح 20 دلوا، تو 20 ڈول نکالنا لازم ہے. کتنے ڈول نکالنا لازم ہے؟ 20 ڈول نکالنا واجب ہے. مستحب کیا ہے؟ 30 نکالے جائیں، 40 نکالے جائیں، لیکن لازم ہے 20 ڈول نکالنا لازم ہے، واجب ہے. وَكَانَ ذَلِكَ، اور یہ طہارت ہے، پاکیزگی ہے، یعنی اس سے پاک ہو جائے گا. کیا؟ للبئر، یہ طہارت ہے کنویں کے لیے. للبئر، بئر کنویں کے لیے، والدلو اور ڈول کے لیے، والرشا رسی کے لیے، وید المستقی اور نکالنے والے ہاتھوں کے لیے. یعنی جب 200 ڈول نکال لیے، یا پورا کنواں خالی کیا، یا 40 ڈول نکالے، یا 20 ڈول نکالے، ٹھیک ہے. تو جب یہ عمل ہو گیا جو لازم تھا وہ ہو گیا، تو اس کے ساتھ ہی کنواں بھی پاک ہو گیا، ڈول بھی پاک ہو گیا، اس کے ساتھ جو رسی بندھی ہوئی تھی ڈول کے ساتھ وہ بھی پاک ہو گئی، اور جو بندہ نکال رہا تھا اس کے ہاتھ بھی پاک ہو گئے. یعنی اس کو الگ سے کنویں کی اب دیواروں کو دھونا ضروری نہیں ہے، یا ڈول کو دھونا ضروری نہیں ہے، یا رسی کو دھونا ضروری نہیں ہے، یا ہاتھوں کو دھونا، جو نکال رہا ہے اس کو دھونا ضروری نہیں ہے. وَكَانَ ذَلِكَ طَهَارَةٌ، یہ طہارت ہے، للبر کنویں کے لیے، والدلو ڈول کے لیے، والرشا اور رسی کے لیے، وید المستقی اور نکالنے والے ہاتھوں کے لیے. اگلا مسئلہ انشاءاللہ یہاں سے آگے کل پڑھیں گے.